السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ بابرکت مہینہ دکھا دیا، اور یہ اتنا برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے اگر ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں، میرا اور آپ کا اپنا ہی نقصان۔ ایک نماز غیر رمضان میں پڑھنے سے ایک نماز کا ثواب یا 27 میں چلا جاتا ہے، لیکن اس برکت والے مہینے سے چاند کے نظر آنے کے بعد ہر عمل ہمارے لیے ظاہری گنتی میں 70 گنا اللہ پاک بغیر حساب بھی دیں گے، اس میں نیت کے بقدر دیں گے۔ جیسی میرے اور آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک اس کے بقدر پھر ہمیں نواز دیں گے۔ تو اس لیے اس برکت والے مہینے میں 4 کام کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا۔ پورے مہینے میں اس 4 کام کا اگر ہم مزاج بنائیں گے، اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقین کریں اللہ کے نبی نے جو اعمال بتائے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں۔ آج ہمارے اندر جذبہ شوق نہیں ہے۔ جیسے فرمایا گیا نا جی کہ کم سے کم اگر ہم ہر روز 3 سپاروں کا ایک مزاج بنا لے رمضان میں، 3 سپارے اب اکٹھے نہیں پڑھ سکتے تو نمازوں میں 5 نمازیں ان کے اندر تھوڑی سی سیٹنگ بنا لیں کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے، تو ایک مہینے رمضان مبارک کے اندر کم سے کم 3 قرآن پاک ہم پڑھ سکتے۔ کتنا برکت والا کام ہے۔ اور اس میں اللہ پاک نے ہمیں نوازنے کے لیے ایسا عمل کیا کہ شیطان کو ہتھکڑیاں لگا کر باندھ کر سمندروں میں گرا دیا کہ امت اپنی مرضی سے اعمال کر لے۔ آج میں اور آپ جو اعمال سے ہٹے ہوئے ہیں، اعمال نہیں ہو رہے، اعمال نہیں کر رہے، یہ اللہ کی طرف توجہ ہو جائے۔ اور توجہ سے کیا فائدہ ہوگا جی؟ سب سے بڑا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اس اعمال کی برکت سے کئی گنا نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے۔ تو اس میں 4 چیزیں بتائی ہیں۔ ایک، لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اس کی کثرت کرنی ہے، لا الہ الا اللہ کی۔ یہ بڑا عظیم الشان کلمہ ہے۔ عام رمضان میں 100 مرتبہ جو آدمی پڑھے تو اس کو جب قیامت والے دن اٹھے گا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اب جب وہ رمضان میں پڑھے گا تو اس کے انوارات، اس کی برکات کتنی بڑھ جائیں گی۔ اور دوسرا استغفار، استغفر اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نبی نے اس کی کثرت فرمائی اور ہمیں بھی یہ حکم فرمایا۔ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ بہت اونچی عمل ہے۔ پہلا کلمہ، دوسرا استغفار، اور تیسرا جنت مانگنا اللہ سے۔ یا اللہ جنت، یا اللہ مجھے جنت چاہیے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، میرے اور آپ کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے انتظار میں ہے، میرا بندہ مانگے اور میں دوں، میرا بندہ مانگے میں اور دوں۔ ہم اللہ سے جنت مانگتے ہی نہیں۔ اور چوتھا کیا فرمایا؟ جہنم سے خلاصی۔ یا اللہ جہنم، ہم نے نام سنا ہے، ہمیں جہنم کا کیا پتہ ہے، تو ہم اللہ سے مانگے یا اللہ جہنم سے بچا، یا اللہ جہنم سے بچا، یا اللہ جہنم سے بچا۔ ہم اللہ سے مانگتے نہیں، مانگنے کا مزاج نہیں، مانگنے کی عادت نہیں، تو کہاں ملے گا ہمیں؟ ملے گا جب یقین ہوگا۔ اللہ سے مانگنے کا شوق نہیں ہے، مال مانگتے ہیں، تھوڑا مانگ لیتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے سے۔ مال کا کیا ہے؟ آج آپ کے پاس، میرے پاس، جیسے روح قبض ہوئی تو کس کے پاس؟ پیچھے والوں کے پاس۔ مال پیچھے والوں کا ہو گیا۔ میرے آپ کے پاس صرف اور صرف اعمال قبر میں جائیں گے، مال سب یہیں رہ جائے گا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں، مال تو آ ہی جائے گا، اعمال کی کوشش، اعمال اعمال اعمال، اللہ کے نبی کو راضی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی میں لانا۔ تو اس کی کوشش میں بھی انشاءاللہ کروں گا۔
اس برکت والے مہینے سے اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔